اتنی رحمتوں والا مہینہ ہے. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کو اللہ تبارک و تعالی نے مواسات کے لیے مقرر فرمایا ہے. ہمدردی لوگوں سے ہمدردی، غریبوں سے ہمدردی. اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے کو مواسات کے لیے بنایا ہے. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جب یہ مہینہ آئے تو اپنی عادتیں بنا لو کہ لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرنی ہے. اگر کوئی بھوکا ہے تو کھانا کھلانا ہے. کب؟ ظہر کے وقت نہیں، افطار کے وقت، افطار کے بعد. ہاں، ظہر کے وقت نہیں کھلانا کسی کو. فرمایا ہمدردی کرنی ہے. کوئی بھوکا ہے تو کھانا کھلاؤ، کوئی پیاسا ہے تو پانی پلاؤ، ضرورت مند ہے تو اس کی ضرورت کو پورا کرو. کسی کے پاس اگر افطار کرنے کو کچھ نہیں تو اس کے لیے اہتمام کرو. ہمدردی کرو، ہمدردی. غریبوں پہ ترس کھاؤ. اس لیے اکثر لوگ رمضان المبارک میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. فائدہ ہے. ایک تو ثواب ڈبل ہے، ثواب زیادہ ہے، اور پھر ہمدردی بھی ہے کہ آپ اللہ کے مخلوق کی خدمت کر رہے ہیں. کہ جہاں عیدوں پہ امیر اور امیر کے بچے اچھا لباس پہن سکیں گے، آپ وہاں غریبوں کی مدد کر کے غریبوں کے جسموں پہ اور ان کے بچوں کے جسموں پہ اچھا کپڑا پہناتے ہیں. بہت بڑا کار خیر ہے. اس لیے کہ یہ مہینہ ہمدردی کے لیے ہے، مواسات کے لیے ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے محبت کرنے کے لیے ہے. اور پھر اگلی بات جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی رزق بڑھا دیتا ہے، رزق بڑھا دیتا ہے. اس لیے رمضان المبارک میں اس کا رمضان کا یا روزوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے نا پیسوں کی بچت کر رہے ہیں، ہم پیسوں کو جمع کریں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ جب رمضان آتا ہے اللہ رزق تمہارے لیے بھی بڑھا رہا ہے، اپنی مخلوق کے لیے بھی بڑھا رہا ہے. جب تمہیں بڑھا کے دے رہا ہے تم بھی لوگوں کو بغیر حساب و کتاب کے بڑھا چڑھا کر دو. یہ ہے حدیث کا مطلب. اور یاد رکھیے گا اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہوتے ہیں، صدقہ ایک زکوٰۃ ہے جسے ہم فرض کہتے ہیں، اس کے مصارف ہیں. صدقہ فرض جیسے زکوٰۃ، اس کے تو مصارف ہیں کہ آپ غریب کو ہی دیں گے، امیر کو، درمیانے شخص کو نہیں دیں گے. لیکن جو صدقہ نافلہ ہے، نفلی صدقہ ہے، جسے ہم خیرات کہتے ہیں، جس کو دل چاہے کھلا دو، جس کو دل چاہے پہنا دو، جس کو دل چاہے پلا دو، یہ اللہ نے تمہیں اختیار دیا ہے. اور یاد رکھیں جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات آئے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا وقت آئے، یہ نہ ڈھونڈا کریں کہ ہم جس کو دے رہے ہیں وہ مستحق ہے یا نہیں، وہ مستحق ہے یا نہیں. اس لیے ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، انہوں نے ایک جملہ لکھا، بڑی پیاری بات لکھی. کہا کہ جب ہمیں اللہ دے رہا ہے اور اتنا دے رہا ہے، جس کے ہم مستحق ہیں وہ بھی دے رہا ہے، جس کے مستحق نہیں ہے وہ بھی دے رہا ہے. اللہ تو نہیں دیکھ رہا کہ میرا بندہ اس کا مستحق ہے یا نہیں. 3 ٹائم کی روٹی کھا لی ختم، اس سے اوپر کے ہم مستحق نہیں ہے، لیکن اللہ پھر بھی دے رہا ہے، بھر بھر کے دے رہا ہے. اللہ نہیں دیکھ رہا کہ یہ مستحق ہے یا نہیں ہے. کئی بار بیان کر چکا ہوں نا، کئی بار. حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے برگزیدہ نبی
مہمانوں کو تلاش کرتے اس کے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلاتے. ایک دن مہمان تلاش کرتے کرتے کافر کو پکڑ کے لے آئے, دسترخوان پہ بٹھا لیا, ہاتھ دلوائے, کہا اللہ کا نام لے کر کھانا شروع کرو. کہا جی میں اللہ کو مانتا نہیں ہوں تو میں اللہ کا نام کیسے لوں؟ کہا اللہ کو نہیں مانتے؟ کہا نہیں مانتا. کہا پھر اٹھو میرے دسترخوان سے, یہ کھانا اس کے لیے ہے جو اللہ کو مانتا ہے. مہمان چلا گیا. حضرت ابراہیم خلیل اللہ محسوس کیا رب ناراضگی کا اظہار فرما رہا ہے. یا اللہ ناراض ہے؟ ہاں ناراض ہوں. مالک وجہ؟ کہا میرا بندہ تیرے دسترخوان پہ آیا تھا, تو نے اسے اٹھا دیا. کہا مالک وہ تو تجھے مانتا ہی نہیں تھا, وہ تیرا بندہ. کہا میں بھی تو اس کو رزق دے رہا تھا, آج تک میں بھی تو اسے کھلا رہا تھا, میں نے تو کبھی نہیں کہا کہ یہ میرا کلمہ پڑھتا ہے مجھے مانتا ہے یا نہیں مانتا. کافر ہے, مشرک ہے, غریب ہے, امیر ہے, کالا ہے, چٹا ہے, جیسا ہے, میں تو سب کو دے رہا ہوں. میں تو حساب کتاب نہیں کر رہا کہ کوئی مجھے مانتا ہے تو اسی کو دوں. فرمایا ابراہیم مانتا ہے نہیں مانتا ہے تو میرا ہی بندہ نا ہے, تو میری ہی مخلوق نا. جاؤ اسے تلاش کرو اور اپنے دسترخوان پہ بٹھا کر اسے کھانا کھلاؤ. حضرت ابراہیم علیہ السلام گئے, تلاش کیا اور اسے بٹھایا اور کھانا کھلایا. تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ رب جب دے رہا ہے تو وہ حساب کتاب نہیں کر رہا کہ ہم اس کے مستحق ہیں یا نہیں ہیں. جب وہ حساب کتاب نہیں کر رہا تو ہم کس چیز کے حساب کتاب کرتے ہیں؟ تو صدقہ دینے میں حساب کتاب نہ کرنا, کہیں رب ہمارا حساب کتاب نہ کرنا شروع کر لے. یہ یاد رکھیں, یہ بزرگوں کے اقوال ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا رمضان المبارک وہ عظیم مہینہ ہے کہ جس مہینے میں اللہ رزق بڑھا دیتا ہے. اللہ رزق بڑھا دیتا ہے. آپ دیکھتے ہیں جب رمضان المبارک کا دسترخوان لگتا اور سجتا ہے, امیر بھی بیٹھا ہے, غریب بھی بیٹھا ہے. وہ غریب بھی وہ نعمتیں کھا رہا ہے کہ سارا سال دیکھنے کو نہیں ملتی. اللہ رمضان المبارک میں اسے بھی کھلا رہا ہے. رزق بڑھا دیا نا. تو جب رب رزق ہمارا بڑھا رہا ہے تو ہم بھی غریبوں کے لیے رزق کو بڑھائیں, وسیع کریں. میں روایت آخر میں بیان کروں گا کہ رزق اگر ہم لوگوں کے لیے بڑھائیں گے تو ہمارے لیے کیا فوائد ہوں گے. حیران کن روایات ہیں. تو فرمایا رمضان رزق بڑھاتا ہے. تو جب رزق اللہ ہمارے لیے بڑھا رہا ہے تو ہم بھی لوگوں کے لیے بڑھائیں, دسترخوان کو وسیع کریں. اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب روزہ دار روزہ رکھتا ہے اس کے لیے دو طرح کی خوشیاں ہوتی ہیں. اس کے لیے دو طرح کی خوشیاں. للصائم فرحتان, فرحت عند الفطر وفرحت عند لقاء اللہ. فرمایا روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں. ایک خوشی فرمایا ایک خوشی تو اسے افطار کے وقت ملتی ہے, سارا دن بھوکا پیاسا, اللہ کی دی ہوئی نعمتیں گھر میں موجود ہیں, اللہ کی دی ہوئی نعمتیں مارکیٹوں میں بھری پڑی ہیں, پانی کے ٹھنڈے شربت فریج کے اندر موجود ہیں. عین افطاری کے وقت کھانے کی کئی نعمتیں دسترخوان پہ پڑی ہیں, پر ہاتھ نہیں بڑھا رہا کہ رب ناراض نہ ہو جائے. سارا دن گلا خشک, زبان خشک, جسم کی آنتیں, پیٹ کی آنتیں خشک, معدہ خشک. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب دسترخوان پہ بیٹھتا ہے سارا دن کا یہ بھوکا پیاسا, جب افطار کا وقت آتا ہے اور یہ ٹھنڈا شربت اٹھا کر اپنے گلے میں اتارتا ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں وہ ٹھنڈا شربت اس کی زبان کو تر کرتا ہوا, گلے کو تر کرتا ہوا, آنکھوں کو تر کرتا ہوا جب معدے میں اترتا ہے تو فرمایا اگر اس کی زبان اگرچہ بولے نہ بولے, اس کا ایک ایک انگ رب کا شکر ادا کر رہا ہوتا ہے. ایک ایک انگ رب کا شکر ادا کر رہا ہوتا ہے.
वगरना कैफियत तो हकीकत हाल यह है कि इंसान जब ठंडा पानी, ठंडा शरबत अपने नीचे के पेट में, मैदे में उतारता है, जुबान बेसाख्ता कहती है मालिक तेरा शुक्र है, मालिक तेरा। और इस शुक्र की दो वजूहात हैं, इस शुक्र की भी दो वजूहात हैं। ये शुक्र क्यों अदा कर रही है जुबान? फरमाया एक तो इसलिए कि सारे दिन की भूख प्यास, और अब ये जब इसको मिला ठंडा पानी, जिस्म खुश हुआ, इंसान के आज़ा खुश हुए तो रब का शुक्र अदा करने बैठ गए। एक वजह यह है, और दूसरी वजह यह है इंसान रब की बारगाह में शुक्र अदा कर रहा होता है, मालिक तपते दिन है, इतना बड़ा दिन, गर्मी की सख्ती, बेहाली, जिस्म की कमजोरी, सारे दिन की मजदूरी, थकावट, मालिक फिर भी तेरा करम है कि सारे दिन की इबादत उन्हें पूरी करा ली, रोजा पूरा कर लिया मैंने, ये तेरा ही करम है। इस पर शुक्र अदा करता है बंदा कि अगर तेरा करम ना होता तो मैं रोजा तो तोड़ बैठता। इसलिए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, रमजान का महीना मोमिन को सब्र सिखाता है। क्या सिखाता है? सब्र सिखाता है। अजीज, सब्र ही है ना। अकेले घर में आप अकेले हैं, कोई नहीं देखने वाला, कोई नहीं देखता, लेकिन आप फिर भी उसी रब से डर के बैठे हैं कि कहीं रब नाराज ना हो जाए, कुछ भी नहीं खा रहे, सब्र किए हुए हैं। और फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अजरु सब्रिही अल जन्ना। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, लोगों, रमजान का महीना सब्र सिखाता है, और सब्र का जो अजर और सवाब है अल्लाह जन्नत अता फरमाता है। अल्लाह जन्नत अता फरमाता है। और दूसरी खुशी जो रोजादार के लिए है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, लिस्साइम फरहतान, फरहतुन इंदल फित्र, इफ्तार के वक्त एक खुशी मिलती है, वो मैंने जिक्र कर दी। और दूसरी खुशी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, व फरहतुन इंदा लिकाइल्लाह, दूसरी खुशी इसे तब मिलेगी कि जब ये कयामत के दिन महशर के मकाम में अल्लाह के सामने खड़ा होगा, अल्लाह अपने रुखे अनवर से सारे पर्दे हटाकर कहेगा, मेरा बंदा तो दुनिया में मेरे लिए रोजे रखता रहा, आज आजा मेरा दीदार कर ले। तो फरमाया एक खुशी तो इसे दुनिया में मिली इफ्तार के वक्त, और इसे जो दूसरी खुशी मिली, फरमाया महशर के मकाम में कयामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला रोजेदार को अपना दीदार कराएगा। और जब ये बंदा रब का दीदार कर रहा होगा तो उस वक्त कहेगा, मालिक ये सिर्फ मेरी दो आंखें हैं जो तुझे देख रही है, काश ये मेरा पूरा जिस्म आंखें बन जाता तो मैं जी भर के तेरा दीदार कर लेता। अल्लाह के दीदार का ऐसा मजा है, ऐसा लुत्फ है, कितना लुत्फ है। जब शहीद होता है ना, जब शहीद होता है, अल्लाह के दीदार के जलवे इसे ऐन शहादत के वक्त मिल रहे होते हैं, दिख रहे होते हैं। इधर गर्दन पे तलवार चल रही है, जिस्म छल्ली हो रहा है, इधर रब के दीदार का मुश्ताक हो, रब के दीदार से मुशर्रफ हो रहा होता है शहीद। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, कयामत के दिन अल्लाह शहीद से पूछेगा, ऐ शहीद बता तुझे क्या चाहिए, अल्लाह के दीदार का मजा कितना है। वो शहीद कहेगा, मालिक मेरी ख्वाहिश है मैं दुनिया में जाऊं फिर शहीद किया जाऊं, मैं फिर जाऊं फिर शहीद किया जाऊं, बार बार दुनिया में जाता रहूं, बार बार तेरी राह में शहीद होता रहूं। पूछा गया, या रसूल अल्लाह इतनी बड़ी ख्वाहिश क्यों करेगा? फरमाया, इसलिए जब जब शहीद होता रहेगा अल्लाह का दीदार होता रहेगा। ये अल्लाह के दीदार का मजा इतना है, एक शहीद को हो रहा है। और फरमाया एक रोजादार है, एक खुशी तो इसे इफ्तार के वक्त मिल रही है, इफ्तारी करके, और दूसरा जब ये अल्लाह की बारगाह में पेश होगा तो अल्लाह तबारक व तआला इसे अपना दीदार अता फरमाएगा। कितनी बड़ी खुशखबरी है रोजादार के लिए।
اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لوگوں اس مہینے میں لوگوں کو افطار کرایا کرو۔ اسی خطبے کا حصہ ہے یہ لفظ۔ اور اگر آپ نظر عمیق گہری نظر سے پوری شریعت کا مطالعہ کریں تو ہماری شریعت نے ہمیں اس بات پر زور دیا ہے کہ رمضان المبارک میں لوگوں کو افطار کراؤ۔ رمضان المبارک میں لوگوں کو روزے کا افطار کراؤ۔ اچھا، افطار کرانے سے کیا ہوگا؟ میں نے کہا نا کہ اگر ہم رزق وسیع کرتے ہیں اس رمضان میں لوگوں کے لیے تو ہمیں کیا ملے گا؟ اب سنیے، افطار کرانے سے ہمیں کیا ملے گا؟